صرف نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 200 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے آخری سپارے کے اندر ایک سورت ہے جسے سورت کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی یا بہن ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کی ایک تسبیح سچے دل سے پڑھتا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں فوراً قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی پروردگار رب کریم سے مانگو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، جبکہ آپ کی دعا پہلے قبول ہو چکی ہوگی اور دعا مانگنے کے کچھ دیر بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ آپ کو فوراً مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ بے شک اسے آزما کر دیکھ لیں۔ آپ نے صرف اس کی ایک تسبیح کرنی ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 8-10 منٹ ہی لگیں گے، لیکن پھر اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ آپ خود سوچو گے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے غیبی خزانوں سے مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، بے شک دولت کو لے کر ہوں یا کوئی دوسرے مسئلے ہوں، وہ سب اس وظیفے سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔ جس گھر میں ہر روز ظہر کی نماز کے بعد یہ مبارک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور ہر روز تلاوت کرتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس انسان کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیاں، دکھ تکالیف ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالی ہے، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر۔ تو کہے اے اللہ، بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جیسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہے، اس لیے ہمیشہ اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، روپے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، یا جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق
اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا۔ یہ ایک تسبیح ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ وہ گھرانہ جلد ہی خوشحال ہو جائے گا۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ عمل کر لے، انشاءاللہ وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق اور مال و دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی، آفات، مصیبت اور دکھ تکالیف سے محفوظ فرمائے گا۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب آپ خود یہ وظیفہ کریں گے تو پھر دوست احباب اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشی خوشی اس وظیفے کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ تسبیح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ اور وسیع فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ بآسانی کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا سکیں گے۔ آپ اور آپ کا پورا خاندان بھی اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، کسی اچھے اور خوبصورت گھر میں رہ سکیں گے، اچھے اور جدید لباس بھی پہن سکیں گے، اور آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے جائیں گے۔ ناظرین، اب آپ وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آپ نے اس وظیفے یا اس تسبیح کو نماز ظہر کے بعد کرنا ہے، یعنی جب ہم نماز مکمل ادا کر چکے ہوں تو تب یہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ ہر روز نماز ظہر کے بعد اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی غیبی طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ قرآن مجید کی ایک صورت کا وظیفہ ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد وظیفہ کریں۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ آپ نے دعا مانگتے وقت بھی صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی، اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہ ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کریں، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو جب آپ ظہر کی نماز با جماعت ادا کر لیں تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، درود شریف آپ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے 21 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پھر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر 7 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے۔ پھر آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ توبہ استغفار کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں، اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ بخشش مانگنے والے ہوں۔ استغفار کی فضیلت حدیث پاک میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہم شمار کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھ پر رجوع فرما، یقیناً تو بہت رجوع فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب آپ آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ جائز حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ گھر جا کر سو جائیں کہ میں نے وظیفہ کر لیا ہے اور اب میرا کام ہو جائے گا۔ نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورۃ کوثر اور استغفر اللہ کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ جو بندہ کامل یقین اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہوتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا جائے گا اور آپ کا کاروبار بھی خوب ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العزت کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے،
ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔